صفحہ نمبر 42 یعنی پیج نمبر 42، صفحہ 42 پیج 42، اور ہمارا سبجیکٹ چل رہا ہے حضرت عثمان کے عہد میں جمع قرآن۔ معارف القرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب، جو کہ مفتی اعظم پاکستان ہے، یہ ان کی تصنیف ہے، ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، تفسیر قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی، سلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ہیڈنگ حضرت عثمان کے عہد میں جمع قرآن، اس کا یہ دوسرا ویلاگ ہے، اسی سبجیکٹ کا یہ دوسرا ویلاگ ہے۔ لہٰذا آپ لوگوں کو اس بارے میں کیا رائے ہے؟ صحابہ کرام نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ آپ نے کیا سوچا ہے؟ حضرت عثمان نے فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک مصحف پر جمع کریں تاکہ کوئی اختلاف اور افتراق پیش نہ آئے۔ صحابہ نے اس رائے کو پسند کر کے حضرت عثمان کی تائید فرمائی۔ چنانچہ حضرت عثمان نے لوگوں کو جمع کر کے ایک خطبہ دیا اور اس میں فرمایا کہ تم لوگ مدینہ طیبہ میں میرے قریب ہوتے ہو، قرآن مجید کی کرہتوں کے بارے میں یعنی قرہ کرت کرنا کے بارے میں ایک دوسرے کی تکذیب اور ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہو۔ اس سے ظاہر ہے کہ جو لوگ مجھ سے دور ہیں وہ تو اور بھی زیادہ تکذیب اور اختلاف کرتے ہوں گے، لہٰذا تم تمام لوگ مل کر قرآن کریم کا ایسا نسخہ تیار کریں جو سب کے لیے واجب الاقتداء ہو۔ اس غرض کے لیے حضرت عثمان نے حضرت حفصہ رضی اللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ کے پاس حضرت ابو بکر کے تیار کرائے ہوئے جو صحیفے موجود ہیں وہ ہمارے پاس بھیج دیے جائیں، ہم ان کو مصحف میں نقل کر کے آپ کو واپس کر دیں گے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ نے وہ صحیفے حضرت عثمان کے پاس بھیج دیے۔ حضرت عثمان نے 4 صحابہ کی ایک جماعت بنائی جو حضرت زید بن ثابت رضی اللہ، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ اور حضرت عبد الرحمن بن حارث بن حشام رضی اللہ پر مشتمل تھی۔ اس جماعت کو اس کام پر مامور کیا گیا کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ کے صحیفوں سے نقل کر کے کئی ایسے مصحف تیار کریں جن میں صورتیں بھی مرتب ہوں، اور 4 صحابہ رضی اللہ میں سے حضرت زید انصاری تھے اور باقی تینوں حضرات قریشی تھے۔ اس لیے حضرت عثمان نے ان سے فرمایا کہ جب تمہارا اور زید کا قرآن کے کسی حصہ میں اختلاف ہو، یعنی اس میں اختلاف ہو کہ کون سا لفظ کس طرح لکھا جائے، تو اسے قریش کی زبان کے مطابق لکھنا، اس لیے کہ قرآن کریم انہی کی زبان میں نازل ہوا ہے۔ بنیادی طور پر تو یہ کام مذکورہ 4 حضرات ہی کے سپرد کیا گیا تھا، لیکن پھر 2 صحابہ کو بھی ان کی مدد کے لیے ساتھ لگا دیا گیا۔ ان حضرات نے کتابت قرآن کے سلسلے میں مندرجہ ذیل کام انجام دیے۔ نمبر 1، حضرت ابو بکر رضی اللہ کے زمانے میں جو نسخہ تیار ہوا اس میں صورتیں مرتب نہیں تھیں، بلکہ ہر صورت الگ الگ لکھی ہوئی تھی۔ ان حضرات نے تمام صورتوں کو ترتیب کے ساتھ ایک ہی مصحف میں لکھا۔ نمبر 2، قرآن کریم کی آیات اس طرح لکھی کہ ان کے رسم الخط میں تمام متواتر قراءتیں سما جائیں، اس لیے ان پر نہ نقطے لگائے گئے اور نہ حرکات زیر زبر پیش، تاکہ اسے تمام متواتر قراءتوں کے مطابق پڑھا جا سکے۔ مثلاً نن سیزہا، تاکہ اسے نن شوزوہا اور نن شیزوہا اور دونوں طرح پڑھا جا سکے۔ نن شوزوہا، نن شوزوہا، نن شیزوہا، دونوں طرح پڑھا جا سکے، کیونکہ یہ دونوں قراءتیں درست ہیں۔ اب تک نمبر 3، اب تک قرآن کریم کا مکمل معیاری نسخہ جو پوری امت کی اجماعی تصدیق سے تیار کیا گیا ہے صرف ایک تھا۔ ان حضرات نے اس نئے مرتب مصحف کی ایک سے زائد نقلیں تیار کیں۔ عام طور سے مشہور یہ ہے کہ حضرت عثمان نے 5 مصحف تیار کرائے تھے، لیکن ابو حاتم سجتانی رحمۃ اللہ کا ارشاد ہے کہ کل 7 نسخے تیار کیے گئے تھے، جن میں سے ایک مکہ مکرمہ، ایک شام، ایک یمن، ایک بحرین، ایک بصرہ اور ایک کوفہ بھیج دیا گیا اور ایک مدینہ طیبہ میں محفوظ رکھا گیا۔ مذکورہ بالا کام کرنے کے لیے ان حضرات نے بنیادی طور پر تو انہی صحیفوں کو سامنے رکھا جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں لکھے گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ہی مزید احتیاط کے لیے وہی طریقہ کار اختیار کیا جو حضرت ابو بکر کے زمانے میں اختیار کیا گیا تھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے
کی جو متفرق تحریریں مختلف صحابہ کے پاس محفوظ تھیں انہیں دوبارہ طلب کیا گیا اور ان کے ساتھ اثر نو مقابلہ کر کے یہ نسخے تیار کیے گئے۔ اس مرتبہ سورۃ احزاب کی ایک آیات من المؤمنون رجال صدقوا ما عاہد اللہ علیہ علیحدہ لکھی ہوئی صرف حضرت خزیمہ بن ثابت انصاری کے پاس ملی۔ پیچھے ہم لکھ چکے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ آیت کسی اور شخص کو یاد نہیں تھی، کیونکہ حضرت زید رضی اللہ خود فرماتے ہیں کہ مصحف لکھتے وقت سورۃ احزاب کی وہ آیات نہ ملی جو میں رسول اللہ کو پڑھتے ہوئے سنا کرتا تھا۔ اس سے صاف واضح ہے کہ یہ آیت حضرت زید اور دوسرے صحابہ کو اچھی طرح یاد تھی۔ اسی طرح اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ یہ آیت کہیں اور لکھی ہوئی نہ تھی، کیونکہ حضرت ابو بکر کے زمانے میں جو صحیفے لکھے گئے ظاہر ہے کہ یہ آیت ان میں موجود تھی۔ نیز دوسرے صحابہ کے پاس قرآن کریم کے جو انفرادی طور پر لکھے ہوئے نسخے موجود تھے ان میں یہ آیت بھی شامل تھی، لیکن چونکہ حضرت ابو بکر کے زمانے کی طرح اس مرتبہ بھی ان تمام متفرق تحریروں کو جمع کیا گیا تھا جو صحابہ کرام کے پاس لکھی ہوئی تھیں، اس لیے حضرت زید وغیرہ نے کوئی آیت اس مصحف میں اس وقت تک نہیں لکھی جب تک ان تحریروں میں بھی وہ نہ مل گئیں۔ اس طرح دوسری آیتیں تو متعدد صحابہ کے پاس علیحدہ لکھی ہوئی بھی ملیں، لیکن سورہ احزاب کی یہ آیت سوائے حضرت خزیمہ کے کسی اور کے پاس الگ لکھی ہوئی دستیاب نہیں ہوئی۔ نمبر 5، قرآن کریم کے یہ متعدد معیاری نسخے تیار فرمانے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ نے وہ تمام انفرادی نسخے نظر آتش فرما دیے جو مختلف صحابہ کے پاس موجود تھے، تاکہ رسم الخط مسلمہ قراءتوں کے اجتماع اور صورتوں کی ترتیب کے اعتبار سے تمام مصحف یکساں ہو جائیں اور ان میں کوئی اختلاف باقی نہ رہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے اس کارنامے کو پوری امت نے بہ نظر استحسان دیکھا اور تمام صحابہ نے اس کام میں ان کی تائید اور حمایت فرمائی۔ صرف حضرت عبداللہ بن مسعود کو اس معاملے میں کچھ رنجش رہی جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں عثمان کے بارے میں کوئی بات ان کی بھلائی کے سوا نہ کہو، کیونکہ اللہ کی قسم انہوں نے مصحف کے معاملے میں جو کام کیا وہ ہم سب کی موجودگی میں مشورے سے کیا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق